وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا۔ سائنس بھی اسلامی احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جنین یہودی عالم جو دینی عالم بھی تھا، کھلے طور پر یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور پاک دامن و صاف ستھری خاتون بھی کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کے اعلان کا جو تذکرہ کیا اور اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب قرآن کریم میں مذکورہ آیت یعنی طلاق شدہ عورت کے متعلق عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی اللہ تعالیٰ کا فرمان والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم DNA کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جو جسم ہوتا ہے وہ ایک کمپیوٹر کے مانند ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر طلاق کے فوراً بعد اگر کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے تعلقات بنائے یا ناجائز تعلقات کو استوار کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بدن میں کئی DNA جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک DNA زائل ہو جاتا ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% تک زائل ہو جاتا ہے، اور پھر تیسرا حیض آنے کے بعد رحم بالکل پاک ہو جاتا ہے اور سابقہ DNA بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نیا DNA قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طوائف جو کئی لوگوں سے تعلقات استوار کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بدن میں کئی لوگوں کے DNA داخل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ DNA خطرناک مہلک مرض ثابت ہوتے ہیں، اور وہ عورت بہت زیادہ مہلک امراض کی شکار ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی عنہا کی، تو اس کی عدت مطلقہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنا پر DNA جلدی ختم نہیں ہوتا ہے، اور ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ مدت درکار ہوتی ہے۔ اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10۔ اب ان تمام احکامات سے راہ پا کر ایک ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے تھے، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف اور صرف ایک مرد یعنی شوہر کا DNA پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے DNA پائے گئے۔ اب اس کے بعد جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی بات سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے DNA پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور مزید یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف اور صرف 1 بچہ اس کا تھا، بقیہ 2 بچے کسی اور کے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے پاک صاف اور پاک باز اور صاف ستھری اور پاک دامن عورتیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کا راز یہی تھا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ پاک دامن جو عورتیں ہیں وہ مسلمان عورتیں ہیں۔